آسمان پر چاندنی پوری شفقوں سے پھیلی ہوئی تھی۔ نرم سی رات کی خنکی نہایت ظالم تھی۔ جسم ٹھٹر رہے تھے۔ کھانا کھاتے ہی سب مسکراتے ہوئے ہلکے پھلکے ذہن لیے کھانے کی میز پر سے اٹھ رہے تھے۔ سب کی نظر میں الفت منزل کا ایک اور مسئلہ خوش اسلوبی سے حل ہو گیا تھا۔ آنسا نے دل ہی دل میں مرحا کی بلائیں لی تھیں، البتہ ولید احمد اب بھی سنجیدہ تھے۔ راحت پرسکون ہو گئی تھی۔ اردل چہک اٹھا تھا کہ آہل اپنے کمرے کی قید سے باہر نکلے گا اور پھر سے دونوں مل کر شام میں کھیلیں گے۔ سب لوگ کھانے کی میز پر سے اٹھ چکے تھے۔ آنسا اور راحت کچن سمیٹنے لگی تھیں، عالیہ چائے بنانے لگی تھی، ولید اور حیدر ٹی وی کے آگے جم گئے تھے اور باقی سب اپنے اپنے کمروں میں دبک گئے تھے۔ وہ جو تب سے اب تک الجھی سی کھانے کی میز پر بیٹھی تھی، راحت کی آواز پر چونکی۔ تمہیں کیا ہوا؟ یہاں کیوں بیٹھی ہو اب تک؟ وہ گڑبڑائی۔ راحت ہاتھ میں پلیٹ تھامے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کچھ نہیں، وہ بس رزلٹ آنے والا ہے نا، تو اس کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ بڑی مہارت سے جھوٹ بول کر نگاہیں چرا گئی۔ اب انہیں کیا بتاتی کہ وہ آہل کے رویے اور تاثرات کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ راحت بھی اس کے جواب پر مطمئن ہو کر میز پر سے برتن سمیٹنے لگی۔ وہ سرد سے کرسی پیچھے کرتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ سادہ سبز کرتے پر ڈھیلی سی جامنی جرسی پہنے اور گلے میں اسکارف، صورت مفرل لپیٹے وہ مریل سے قدم اٹھاتی اوپری زینے کی طرف جا رہی تھی۔ ذہن میں آہل کے متعلق ان گنت سوال ابھر رہے تھے۔ آہل کو تو خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ خوش نہیں تھا۔ وہ بھی اس کے باہر جانے پر خوش نہیں تھی، لیکن اس کی خوشی سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا۔ وہ اسے خوش دیکھنا چاہتی تھی، اس کے چہرے کو مسکراتے ہوئے اور آنکھوں کو چمکتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ زینے چڑھتی ہوئی بھی یہی سب سوچ رہی تھی، اور پھر وہ یوں ہی الجھی سی آہل کے کمرے کی طرف آ گئی۔ اس کے کمرے کی بتی روشن تھی۔ میرا ہمیشہ کی طرح ہلکی سی دستک کے بعد دروازہ کھول کر اندر چلی آئی۔ کمرہ خالی تھا اور ٹیرس کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ بنا آواز کیے پاؤں اٹھاتی ٹیرس پر چلی آئی، لیکن قدم وہیں چوکھٹ پر تھم گئے۔ وہ ٹیرس کے ایک کونے میں ٹانگیں پسارے زمین پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ اتنی ٹھنڈ میں وہ بنا کسی سویٹر کے بڑے آرام سے بیٹھا تھا۔ جس طرح حیرت زدہ اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے وہ آہل کو دیکھ رہی تھی، دوسری طرف وہ بھی ایک پل کے لیے گڑبڑا گیا تھا۔ فوراً سگریٹ کو زمین پر رگڑتا اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ سگریٹ کی ڈبی ارمغان یہاں بھول گیا تھا، اور اس کے ہوتے ہوئے بھی اس نے بھی شغل میں ایک دو کش لگائے تھے، لیکن آج جب ذہن پھٹ رہا تھا تو وہ خود ہی سگریٹ سلگا کر بیٹھ گیا۔ وہ اب بھی یوں ہی حیرت زدہ سی کھڑی تھی۔ آہل اپنی حالت کو سنبھال چکا تھا اور اب ناگواری اور لاپرواہی سے اس کی طرف دیکھتا ہوا پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ آہل، یہ سب کب سے؟ آخر وہ بولی تو لہجہ توقع کے عین مطابق متحیر تھا۔ آہل نے لبوں پر 2 انگلیاں سجا کر غصیلی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کیوں بڑا پن دکھا رہی تھی؟ ایسے جیسے اس پر حق رکھتی ہو، ایسے جیسے وہ اس کے رحم و کرم پر ہو۔ ابھی سے نہایت روکھے لہجے میں مختصر جواب دیا اور نخوت سے ناک چڑھاتے ہوئے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی۔ مطلب ابھی سے؟ لیکن کیوں؟ یہ سگریٹ آئی کہاں سے؟ اگر ماموں کو پتہ چلے گا تو؟ وہ جو اس کے خلاف منفی خیالات سے بھرا بیٹھا تھا، ایک دم سے بات کاٹ کر دانت پیستے ہوئے غرایا۔ میری سمجھ سے باہر ہے کہ تم خود کو اتنا سمجھدار کیوں سمجھنے لگی ہو؟ 12 جماعتیں کیا پڑھ لی، تم بہت سمجھدار ہو گئی ہو۔ میرا نے نا سمجھی سے بھویں سکیڑی۔ یہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ مذاق تو ہرگز نہیں کر رہا تھا۔ وہ مذاق کرتا تو اس کا چہرہ ایسے بیزار اور لہجہ اتنا تلخ نہ ہوتا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم اس بارے میں میرے لیے بابا سے بات نہیں کرو گی، تو تم نے کیوں کی؟ وہ شدید غصے کی حالت میں پوچھ رہا تھا، اور میرا ہنوز اس کے لہجے اور تاثرات کو لے کر
حیرت زدہ سی کھڑی تھی۔ تم ثابت کیا کرنا چاہتی ہو کہ بابا صرف تمہارے کہنے پر میری ہر خواہش پوری کر رہے ہیں؟ وہ تلخ لہجے میں لفظ چبا چبا کر بول رہا تھا۔ مرہا جو اب تک اس کی باتیں سن کر گنگ کھڑی تھی، شدید صدمے سے تحیر زدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی، جو غصے سے گھورتا ہوا نفرت امیز لہجے میں بول رہا تھا۔ آہل کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ گھگیائی۔ بابا تمہاری بات کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں اور جبراً میری خواہش مانتے ہیں۔ انہیں تمہاری بات سمجھ آتی ہے لیکن میری نہیں۔ آہل یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ وہ منمنائی۔ حیرت اور دکھ سے آنکھوں کی پتلیاں پھیل رہی تھیں۔ آہل کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ میں کیا اتنا برا ہوں کہ وہ اب میری طرف مسکرا کر بھی نہیں دیکھتے اور تم جاؤ تو ایک سیکنڈ میں بات مان جاتی ہیں؟ اسے نہ تو خود پر قابو تھا اور نہ سامنے کھڑی مرہا کی آنکھوں میں اترتے پانی کی پرواہ تھی۔ وہ تو بس اپنے ذہن میں ابلنے والا لاوا اس پر انڈیل رہا تھا، اور وہ جو پور پور اس کی محبت میں گرفتار تھی ششدر کھڑی تھی، اتنے عرصے بعد اس شخص کے لہجے اور آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ رہی تھی جسے وہ اپنے دل میں فرش سے عرش پر لے گئی تھی، جو اس کے گڈ بک میں سب سے نچلے درجے سے چڑھتا ہوا سب سے اوپر آ گیا تھا۔ یہ پچھلے 7 دن میں وہ اس کے لیے وہ سب کچھ محسوس کر چکی تھی جو ایک کمسن دوشیزہ کا دل اپنی پہلی سچی محبت کے لیے کرتا ہے۔ وہ مسلسل تلخ اور زہر بھرے جملے بول رہا تھا۔ وہ دم بخدا کھڑی تھی۔ آخر میں وہ سارا زہر اگل کر سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر خاموش ہو گیا۔ مرہا جو دم سادے کھڑی تھی کچھ دیر وہیں کھڑی رہی اور پھر خاموشی سے وہاں سے نکل آئی۔ دل اس کے اگلے زہر سے بھر گیا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی، گال پر بہتے آنسو پونچھتی، کسی ایسے کونے کی تلاش میں تھی جہاں چھپ کر آنسو بہا سکے کہ یکلخت وہ کسی سے بری طرح ٹکرائی۔ مرہا سنبھل کر، دعا نے بامشکل اسے سنبھالا، اور پھر اس کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ وہ یوں ہی سر تھامے ٹیرس پر بیٹھا تھا جیسے وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا، بنا سوچے سمجھے اتنا تلخ بول گیا تھا۔ اب غصہ اترا تو مرہا کا معصوم چہرہ، حیرت زدہ آنکھیں اور گھٹی گھٹی آواز ذہن میں گھومنے لگی۔ اس نے تعصب سے لب بھینچے اور پوری قوت سے کرسی کے ہتھے پر ہاتھ دے مارا۔ کیا ضرورت تھی وہ سب بولنے کی جو وہ سوچ رہا تھا؟ اسے خود پر ہی غصہ آنے لگا تھا۔ اسے اس بات کا کوئی ڈر نہیں تھا کہ وہ کسی کو اس کی سگریٹ پینے کے بارے میں بتا دے گی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اسے لاکھ خفا سہی مگر کبھی یوں اس کی شکایت نہیں لگائے گی۔ ذہن پر چڑھی گرمی اتری تو سردی بھی لگنے لگی۔ آدھی آستین والی ٹی شرٹ میں بازو ٹھٹرنے لگے۔ وہ کرسی سے اٹھا اور کمرے میں آ گیا۔ جو بھی تھا اس نے مرہا کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا اور اب اپنے کیے پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ اس نے جیب سے سگریٹ کی ڈبی اور لائٹر نکالا، سگریٹ کو لبوں میں دبایا، لیکن پھر اچانک کچھ سوچ کر تیز تیز قدم اٹھا تھا، کمرے کے دروازے تک آیا اور دروازے کی کنڈی چڑھا دی۔ اب وہ کمرے میں ٹہلتے ہوئے سگریٹ پی رہا تھا۔ سارا غصہ اور منفی سوچیں دھل گئی تھیں اور اب مرہا کا دل دکھانے پر دل دکھ رہا تھا۔ تو تم یوں ہی چلی آئی؟ 4 سنا کر آتی اس بدتمیز کو؟ دعا نے پیشانی پر بل ڈالے روب سے سمجھایا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اس کے سامنے پلنگ پر بیٹھی تھی۔ مرہا نے دوسرے ہاتھ سے گال پر بہتے آنسو صاف کرتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، وہ شاید ٹھیک کہتا ہے۔ اسے مجھے منع کیا تھا اور میں نے پھر بھی ماموں سے جا کر اس کے لیے بات کی۔ غلطی میری ہے۔ دعا نے تعصب اور حیرت سے منہ کھولا۔ بس کر دو اس کی طرفداری کرنا، اب ایسی بھی بات نہیں ہے۔ اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اتنی سی بات پر تمہیں یوں کھری کھری سنا دے۔ جیسے جیسے بڑا ہو رہا ہے زیادہ ہی اکڑتا جا رہا ہے۔ پتہ نہیں خود کو سمجھنے کیا لگا ہے۔ تم رکو،
میں اس کی خبر لے کر آتی ہوں۔ دعا غصے میں بولتی ہوئی اٹھنے لگی تو میرا نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ دعا پلیز، وہ پہلے ہی بہت ڈسٹرب ہے۔ اس کا انداز اور لہجہ ایسا تھا کہ دعا ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئی اور اس کے چہرے کو بغور دیکھنے لگی۔ مرحا نے فوراً پلکیں جھکائیں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، کمرے کے دروازے پر دستک نے دونوں کو چونکا دیا۔ دستک کے فوراً بعد دروازہ کھلا اور وہ سامنے کھڑا تھا۔ ٹی شرٹ پر لیدر جیکٹ کا اضافہ ہو گیا تھا۔ مرحا نے اسے دیکھتے ہی خفگی سے چہرہ پھیر لیا اور دعا پہلوؤں پر ہاتھ رکھے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ شرم تو نہیں آتی نا تمہیں؟ وہ تمہارا اتنا خیال کرتی ہے اور تمہاری سوچ تف ہے تم پر۔ دعا نے نخوت سے سر جھٹکا۔ وہ بچپن میں بھی مرحا کو تنگ کرنے پر اسے یوں ہی ہاتھوں ہاتھ لیتی تھی۔ یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، تم کیوں بیچ میں پڑ رہی ہو؟ وہ نہایت کھردرے لہجے میں مخاطب ہوا۔ دعا نے حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات لی یا آنکھیں سکڑی۔ تم کچھ زیادہ ہی بدتمیز نہیں ہوتے جا رہے؟ ہاں میں ہوں بدتمیز، وہ میری بھی کچھ لگتی ہے۔ اگر غصے میں کچھ بول دیا تو کوئی پہاڑ نہیں ٹوٹ پڑا تھا۔ غلطی اس کی بھی ہے، میں نے اس کو بابا کو بتانے سے منع کیا تھا۔ میں چاہتا تھا اس بار بابا کو خود اپنی غلطی کا احساس ہو کہ وہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہے، لیکن نہیں، یہ محترمہ پہنچ گئی اپنی سفارش لے کر۔ آہل نے ایک نظر مرحا پر ڈالی جو پھر سے بہہ جانے والے آنسو پونچھ رہی تھی۔ آہل نے غصے سے لب بھینچے۔ اور اب آیا تو میں اسے منانے تھا، لیکن جس طرح یہ تمہارے سامنے بیٹھ کے میری شکایتیں کر رہی تھی، اب جائے باڑ میں۔ وہ دانت پیس کر غصے سے کہتا پلٹا اور تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اف، کتنا بدتمیز ہو گیا ہے یہ، ابھی باہر گیا نہیں ہے تو یہ حال ہے۔ دعا نے غصے اور افسوس کے ملے جلے تاثرات لیے کہا، جبکہ وہ اب مزید روحانسی ہوئی بیٹھی تھی۔ آہل کا غصہ تو برداشت تھا، لیکن اس کی ناراضگی سہانی روح تھی۔ وہ اب چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے رو رہی تھی۔ اف بس کرو، تم دونوں کیا تماشا لگا رکھا ہے آدھی رات کو؟ دعا جھنجھلا کر اس کی طرف آئی، جو اب پہلے سے زیادہ رو رہی تھی۔ دعا تمہیں اسے کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا، میرا نے رندھائی آواز میں الٹا شکوہ کیا۔ میں تمہارے لیے اسے بول رہی تھی اور تم الٹا مجھے ہی غلط کہہ رہی ہو۔ واقعی میں ہی پاگل تھی جو تم دونوں کے معاملے میں گھسی۔ جو کرنا ہے کرو، اٹھو اب تم منانے چلی جاؤ اس کے کمرے میں۔ ڈرامے باز دونوں، دعا نے طنزیہ سر ہوا میں مارتے ہوئے کہا اور خود دم سے پلنگ پر بیٹھ گئی۔ اسے اب مرحا پہ غصہ آ رہا تھا۔ اب تو وہ بہت غصے میں گیا ہے، کبھی دروازہ نہیں کھولے گا۔ مرحا نے بچوں کی طرح آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ دعا نے چہرہ اوپر اٹھائے چھت کی طرف دیکھا اور پھر گہری سانس لی۔ تو پھر تم کیوں روئے جا رہی ہو؟ چپ کر جاؤ، مجھے یقین ہے صبح تم دونوں کہکے لگا رہے ہوگے۔ اب وہ بات نہیں رہی، مرحا نے آہستگی سے کہا تو دعا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پھر دیکھتی ہی رہ گئی۔ مرحا گڑبڑا گئی۔ یہ جملہ بے ساختہ اس کے لبوں سے نکلا تھا۔ میرا مطلب آہل بہت بدل سا گیا ہے، اب وہ، دعا نے اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی۔ مرحا ایک بات پوچھوں؟ جھوٹ مت بولنا، وہ تشویش بھرے لہجے میں مستفسر تھی۔ مرحا کی جیسے سانس اٹک گئی۔ لاکھ چھپانے پر بھی آہل کے لیے اس کے سچے جذبے دعا پر عیاں ہو گئے تھے۔ چند سیکنڈ کی توقف کے بعد اس کی پھیکی سی آواز برآمد ہوئی۔ پوچھو، کیا جو میں سمجھ رہی ہوں وہ سچ ہے؟ اور کیا تم اس وجہ سے اتنے دن سے پریشان ہو؟ مرحا نے فوراً نگاہیں چرائیں تو بولتے بولتے رک گئی۔ کیا بات؟ میں سمجھی نہیں۔ مرحا کی گگی بن گئی۔ دعا نے بغور اس کا چہرہ دیکھا، جہاں اب آنسو بھی تھم گئے تھے۔ وہ چند سیکنڈ خاموش رہی اور اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ تم آہل سے محبت کرنے لگی ہو؟ دعا نے یہ سوال بہت جھجکتے ہوئے اور رازدارانہ لہجے میں پوچھا تو مرحا جو پہلے سے ہی اسے نظریں چرا رہی تھی
مزید بے چین ہو کر ہاتھوں کی انگلیاں مروڑنے لگی۔ او مائی گاڈ مرہا! دعا سرت سے اپنے پلنگ پر سے اٹھ کر اس کے سامنے پلنگ پر آ بیٹھی۔ مرہا نے سہم کا چہرہ اوپر اٹھایا، جیسے کسی چوری کے پکڑے جانے کا خطرہ ہو۔ اس کی رنگت بھی زرد ہو رہی تھی۔ میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے تو مما اور مومانی کو باتیں کرتے سنا تھا۔ دعا جو حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات لیے اس کے سامنے بیٹھی تھی، مزید حیران ہو کر منہ پر ہاتھ رکھ لیے۔ کیا بات کر رہی تھی مما اور پھپھو؟ اس نے پرجوش لہجے میں پوچھا۔ اس کی خوشی دیدنی تھی۔ میرا نے نگاہیں اٹھائے اس کی طرف دیکھا اور اس دن والا سارا واقعہ بتا دیا۔ دعا کے لبوں پر مسکراہٹ تھی، آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں، جبکہ مرہا یہ سب بتا دینے کے بعد اب مضطرب سی بیٹھی تھی۔ دعا نے اسے اشارت سے دیکھا اور پھر اسے گلے لگا لیا۔ اف، میں بہت خوش ہوں، تم سے اچھی اور پیاری بھابھی ہمیں مل ہی نہیں سکتی تھی۔ دعا کی باتوں نے جیسے اسے ہلکا پھلکا کر دیا۔ ایک لجاجت بھری مسکان نے اس کے لبوں کا گھیراؤ کر لیا۔ دعا پیچھے ہوئی اور پھر محبت سے اس کا گال کھینچا۔ کیا وہ پاگل بھی تم سے محبت کرتا ہے؟ دعا نے شرارت سے بھویں نچاتے ہوئے پوچھا۔ دعا کی بات پر اس کا دل پوری شدت سے دھڑکا۔ اس نے بامشکل نفی میں سر ہلایا۔ کرتا ہوگا، مجھے یقین ہے، اور یہ بھی کہ اس سے بھی یہ سب پتہ ہوگا، اسی لیے تو اتنا روب دکھاتا ہے اور اتنا حق جماتا ہے۔ دعا نے شریر لہجے میں اسے چھیڑا اور اس کی بات پر وہ جیسے نڈھال ہونے کو تھی۔ بدن کا رواں رواں لہروں کے زیر اثر تھا اور اس کی زبان سے نکلے الفاظ کے سچ ہونے پر دعا گو تھا۔ دعا خوش تھی، ہنس رہی تھی اور وہ مسکرا رہی تھی۔ دل دھڑک رہا تھا۔ آہل کا غصہ اور ناراضگی بھول کر وہ دونوں اب کہکہے لگا رہی تھیں۔ یہ صبح اس کے لیے بہت ہلکی پھلکی اور حسین تھی۔ وہ بیدار ہوئی تو کتنے ہی پل ایک کروٹ لیٹی مسکراتی رہی۔ اگر واقعی دعا کی بات سچی ہوئی، آہل بھی یہ بات جانتا ہوا کہ بڑے ہمارے رشتہ کرنا چاہتے ہیں، اسے دل کی دھڑکن کو سنبھالتے ہوئے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا لیا۔ وہ ایک میٹھی سی چبھن میں مسرور سی مسکرا دی۔ یہ محبت کی چبھن ایک میٹھا سا نشہ ہے۔ کم سنی میں اس کی لت نہایت سنگین ہوتی ہے۔ انسان پہروں اپنے محبوب کو سوچ سکتا ہے۔ خیالوں کے تانے بانے ایسے الجھاتے ہیں کہ اسے اپنے ارد گرد کی خبر نہیں رہتی۔ اپنا آپ حسین لگنے لگتا ہے۔ محبوب کی ہر برائی بے معنی اور اس کی معمولی سی اچھائی بھی بہت بڑی معلوم ہوتی ہے۔ کم سنی کی محبت پر ایک پرلطف بیماری ہے، جس میں مبتلا مریض کبھی علاج کے متمنی نہیں ہوتے۔ وہ اس حسین بیماری میں مبتلا ہو چکی تھی۔ اسے آہل کا ہر روپ پسند تھا، بس اس کی ناراضگی دل میں گھٹن پیدا کرتی تھی۔ آہل کی ناراضگی کا خیال آتے ہی وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، لپک کر اطرافی میز سے موبائل اٹھایا اور وقت دیکھا۔ صبح کے 11 بج رہے تھے۔ تسلی بھری سانس خارج کی۔ وہ ابھی نہیں اٹھا ہوگا۔ ذہن میں خیال آتے ہی جھٹ سے بیڈ پر سے اتری۔ 12ویں کا نتیجہ آنے تک وہ بالکل فارغ تھی، اسی لیے صبح دیر سے اٹھتی تھی، اور اسی طرح آہل کا بھی یونیورسٹی کا نتیجہ آنے والا تھا، وہ بھی گھر پر ہی ہوتا تھا۔ باقی سب اپنی پڑھائیوں اور ملازمت کے لیے نکل جاتے تھے۔ احمد نے تو بہت کہا کہ وہ یہ چھٹیاں اس کے اور اپنے دادی کے ساتھ گزارے، لیکن وہ راضی نہیں ہوئی۔ اب تو دل الفت منزل میں اپنی جڑیں مضبوط کر چکا تھا۔ دعا کا پلنگ خالی تھا، وہ بھی یونیورسٹی جا چکی تھی۔ دعا کا خیال آتے ہی اس کے لبوں پر میٹھی سی مسکراہٹ رینگ گئی۔ وہ یوں ہی پرمسرت سی واش روم میں گھس گئی۔ وہ تازہ دم ہو کر نیچے آئی تو الفت بیگم ہمیشہ کی طرح لاؤنج کے تخت پر براجمان تھی۔ وہ کچھ دیر ان کی گود میں لیٹی رہی اور وہ محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دعائیں دیتی رہیں۔ عالیہ کام کرتی ہوئی اسے دیکھ چکی تھی، اس لیے اس کا ناشتہ لے آئی۔ مومانی، آپ نے کیوں تکلیف کی؟ میں کچن کی طرف آ رہی تھی، وہ معذرت خواہ لہجے میں کہتی ہوئی جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ کوئی بات نہیں، یہیں بیٹھ کے کر لو،
عالیہ نے مسکرا کر جواب دیا اور الفت بیگم کے سامنے رکھے چائے کا خالی کپ اٹھا کر واپس چلی گئی۔ وہ وہیں بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی۔ لاؤنج میں جلتی انگیٹھی نے ماحول گرم کیا ہوا تھا۔ الفت بیگم اب ٹی وی میں دیکھنے میں مگن تھی۔ وہ پراٹھے اور آملیٹ کا ناشتہ کرتے ہوئے بیچ میں چائے کا گھونٹ بھر رہی تھی اور نگاہیں اپنے ہاتھ میں پکڑے موبائل پر جمی تھیں، جب اچانک اسے کسی کے سامنے بیٹھنے اور پھر اس کے پراٹھے کا نوالا توڑنے کا احساس ہوا۔ اس نے موبائل سے نگاہیں ہٹائیں۔ وہ بالکل اس کے سامنے بیٹھا تھا، بکھرے بالوں اور کل والے حلیے میں بیٹھا۔ وہ کافی خوشگوار موڈ میں لگ رہا تھا۔ میرہا کے یوں دیکھنے پر اس نے بھی دانستہ نگاہوں کا ارتکاز بدلا۔ نگاہوں کا تصادم جان لیوا تھا۔ میرہا کا دل ڈوب کر ابھرا۔ وہ مصنوعی خفا سا چہرہ بنائے اس کے ناشتہ کرنے میں مگن ہو گئی۔ میرہا نے مسکراہٹ دبائے پلیٹ پیچھے کر لی اور خود بھی مصنوعی خفگی دکھائی۔ وہ اب بازو لمبا کیے پلیٹ پر سے پراٹھا اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا اور میرہا پلیٹ اور پیچھے کر رہی تھی۔ وہ ہاتھ جس طرف کرتا میرہا پلیٹ کو دوسری طرف گھما دیتی۔ دونوں خاموشی سے یہ سب کر رہے تھے۔ ان دونوں کا ایک دوسرے کو منانے کا یہی طریقہ کار تھا اور آج بھی یہی سب کرتے آخر کار دونوں کی ہنسی چھوٹ گئی۔ میرہا کو مسکراتے دیکھ کر وہ بھی مطمئن ہو کر بیٹھ گیا۔ نہ کوئی صفائی دینی پڑی، نہ کوئی منتیں کرنی پڑی۔ اسے میرہا کی یہی بات پسند تھی۔ وہ سخت ناراض بھی ہوتی تو جلدی راضی ہو جاتی تھی۔ اتنے پراٹھے کھاتی ہو چشماٹو، موٹی تو پھر بھی نہیں ہوتی تم۔ وہ اپنے انداز میں واپس آ چکا تھا۔ میرا مبہم سا مسکرائی۔ میں ایسے ہی اچھی ہوں۔ اس کا دل آہل کی اتنی سی قربت میں بھی بے قابو ہو رہا تھا۔ وہ رات والا غصہ بھلائے مسکراتے ہوئے باتیں کرتا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ الفت بیگم اس کی طرف متوجہ ہوئیں تو ہمیشہ کی طرح پہلے اس کے بڑے ہوئے بالوں پر غصہ کیا۔ آہل، بال کتنے بڑے ہو رہے ہیں تمہارے، کیوں جنگل اگائے پھرتا ہے، کٹنگ کروا لے۔ دادی یہ فیشن ہے، باہر جا رہا ہوں وہاں تو لڑکے پونی کرتے ہیں، یہ اپنی مرہا سے زیادہ لمبے بال ہوتے ہیں۔ وہ مرہا کی پونی کو ہاتھوں میں لے کر بولا۔ دادی نے اس کے کندھے پر چپت لگائی۔ کوئی ضرورت نہیں ان غیر مسلموں کا فیشن کرنے کی۔ ٹھیک ہے دادی، میں گنج کروا لیتا ہوں، مسکرا کر فرما برداری سے گویا ہوا۔ اے باولے، میں نے اب یہ بھی نہیں کہا، کچھ انسانوں والی کٹنگ کروا لے۔ وہ لڑکا دیکھ کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ دادی نے اس کا کان پکڑ کر چہرہ ٹی وی کی طرف گھمایا جہاں سکرین پر ہمایوں سعید نظر آ رہا تھا۔ دادی کان چھوڑ دیں، اگر ٹوٹ گیا تو پھر اسے چھپانے کے لیے ہمایوں سعید نہیں بلکہ اپنی سمیرہ جتنے بال رکھنے پڑیں گے۔ اس نے مصنوعی کرہاتے ہوئے سمیرہ کی طرف اشارہ کیا جس کے بالوں کی چوٹی کمر پر جھول رہی تھی۔ دادی اب اسے چپت لگا رہی تھی اور وہ جاندار کہے لگا رہا تھا۔ میرا تو بس جی بھر کے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کتنے دنوں بعد تو یوں ہنستا مسکراتا نظر آیا تھا۔ یوں ہی تخت پر الفت بیگم کے ساتھ وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ اور 12:30 بجے جب دعا یونیورسٹی سے واپس لوٹ کر لاؤنج میں داخل ہوئی تو آہل کے کسی چٹکلے پر میرا کھلکھلا کر ہنس رہی تھی اور وہ بھی الفت بیگم کے ساتھ مذاق مستی میں لگا تھا۔ دعا مصنوعی تیوری چڑھائے اس طرف ہی آ گئی۔ میرا اسے دیکھ کر جھینپ گئی۔ وہ پہلوؤں پر ہاتھ رکھ کے آہل کو گھور رہی تھی۔ بس اتنا غصہ تھا تم میں، اور یہ بھاڑ میں کسے بھیجا تھا؟ وہ مسکراہٹ دبائے مصنوعی طنز کرتی اس سے مخاطب ہوئی جب گھوم کر اسے ابرو اچکائے دیکھ رہا تھا۔ ہاں تو تمہیں کیا ہے، ہمارے معاملے میں مت آؤ، دیکھو میں نے منا لیا اسے۔ اس نے فخر سے کالر جھاڑے۔ دعا سینے پر ہاتھ باندھتی میرا کی طرف متوجہ ہوئی۔ اور تم بھی رات تو رو رو کے برا حال کیا ہوا تھا اور اب بڑے گلال پھوٹ رہے ہیں۔ میرا کی دفعہ وہ کچھ شریر اور معنی خیز لہجے میں بولی تو وہ گڑبڑا کے اسے گھورنے لگی اور چور نظروں سے آہل کی طرف دیکھا، لیکن وہ الفت بیگم کے ساتھ مصروف تھا۔ دعا جاندار کہکا لگا کر پیچھے ہوئی۔ میرا نے اشارے سے چپ رہنے کا کہا تو وہ تسلی کا اشارہ کرتی ہوئی زینے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے جانے کے بعد وہ الفت بیگم کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی اور بھرپور نظروں سے آہل کی طرف دیکھنے لگی جو الفت بیگم کو تنگ کر رہا تھا اور باہر پڑھنے جانے کا بہانہ کر رہا تھا۔ دراصل تو وہ کسی انگریز لڑکی کو پسند کرتا ہے اور اس سے شادی کرنے جا رہا ہے۔ میرا بس مسرور سی اس کو دیکھ رہی تھی۔
وہ کتنا پیارا تھا۔ اس کی گھنی اور بڑی پلکیں تھیں، خوبصورت چمکتی ذہین آنکھیں اور چہرہ پر رعب اور خوبرو تھا۔ وہ جو اپنی شادی کی باتیں کرتا اسے عجیب سی کیفیت سے دوچار کر رہا تھا۔ وہ خود میں ہی سمٹی جا رہی تھی۔ وہ جو دادی سے باتیں کرنے میں مگن تھا، اچانک میرا کی عجیب نظروں سے دیکھنے کا احساس ہوا، اور جب اس نے دیکھا تو وہ فوراً نگاہیں پھیر گئی۔ ایسا کیا عجیب تھا جو وہ اب اس میں محسوس کر رہا تھا؟ وہ ویسی نہیں رہی تھی، تھوڑی عجیب ضرور ہو گئی تھی، اور اس کا یہ نیا روپ اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ رات کے واقعے کے بعد وہ واقعی شرمندہ تھا، اس لیے جب صبح نیچے آیا تو اسے ناشتہ کرتے پایا اور ساری ناراضگی اور غصہ بھلائے اس کے پاس آ گیا تھا۔ لیکن اب اس کی عجیب سی نظروں نے اسے الجھایا تھا۔ وہ کچھ ہی دیر میں وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ زندگی کی ڈگر حسین ہو یا بدصورت، وقت کی فطرت اسے ایک سا نہیں رہنے دیتی۔ وقت نہ تو خود ٹھہرتا ہے اور نہ ہمارے ارد گرد کے حالات کو ایک سا رہنے دیتا ہے۔ حالات کا بدلاؤ ہمیں بدل دیتا ہے، ہمارے جذبات اور احساسات کو بدل دیتا ہے۔ وقت کبھی مرہم ہے تو کبھی غاشم۔ میرا کا 12ویں کا نتیجہ بہت اچھا نہیں تھا، لیکن اس کے لیے خوشی کی بات یہ تھی کہ وہ تمام مضامین میں پاس ہو گئی تھی۔ آہل نے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی یونیورسٹی میں ٹاپ کیا تھا۔ اب بچپن کی طرح اس کے لیے تقریب تو منعقد نہیں کی گئی تھی، البتہ گھر کے تمام افراد نے اسے پرجوش اور والہانہ مبارکباد دی تھی۔ وہ آج کل باہر جانے کی بھاگ دوڑ میں تھا اور میرا مختلف فائن آرٹس یونیورسٹیوں کی میرٹ ٹیسٹ دے رہی تھی۔ آہل اور ولید احمد کے درمیان کی سرد مہری اب بھی قائم تھی، جسے وہ چاہ کر بھی ختم نہیں کر پایا تھا۔ انہیں آہل کی کامیابی سے زیادہ میرا کے پاس ہونے کی خوشی تھی، یا پھر یہ صرف آہل نے ہی محسوس کیا تھا؟ دوسری طرف میرا کی آہل کے لیے محبت جوبن پر تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ آج کل بہت مصروف رہتا تھا اور گھر میں کم ہی نظر آتا تھا، لیکن وہ پھر بھی ہر طرح سے اس کا خیال رکھتی تھی۔ راحت اور آنسا کو اس کا آہل کے لیے یوں پریشان ہونا اور اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنا اچھا لگتا تھا۔ اب تو دعا بھی سب جانتی تھی، اور تھوڑی بہت بھنک مایا کو بھی پڑ گئی تھی، لیکن مایا کو آنسا کے ذریعے پتہ لگا تھا، کیونکہ دعا کی فطرت ایسی نہیں تھی کہ وہ میرا اور اپنے بیچ کی بات کسی کو بتائے۔ آہل کا داخلہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں ہو گیا تھا۔ وہ آج کل ہر بات بھلائے ہواؤں میں تھا۔ باہر جانے کی تیاریاں زور و شور پر تھیں۔ میرا مطلوبہ فائن آرٹس یونیورسٹی کے میرٹ لسٹ میں نہیں آ سکی تھی، البتہ ویٹنگ لسٹ میں پہلا نام اسی کا تھا۔ وہ اس دن بہت روئی تھی۔ سب گھر والوں نے اسے تسلی دی تھی، لیکن جس ایک کی تسلی کی امید لگائی وہ رات دیر تک جاگتی رہی تھی، شاید اسے تو یاد تک نہیں تھا کہ آج اس کی میرٹ لسٹ لگنی ہے۔ آہل کے دوستوں نے آج اس کے جانے کی خوشی میں خاص دعوت کا اہتمام کیا تھا۔ وہ جب دعوت نمٹا کے رات 12:30 بجے الفت منزل میں واپس آیا تو وہ جاگ رہی تھی۔ کار کی چابی گھماتا لاؤنج میں پہنچا تو وہ ٹی وی کے آگے بیٹھی تھی، گرم شال لپیٹے، بے حال سے حلیے میں، پونی میں بالوں کی کئی چھوٹی بڑی لٹیں باہر لٹک رہی تھیں، چشمہ ڈھلک کر تھوڑا سا نیچے آیا ہوا تھا۔ تمہیں کیا ہوا؟ تم کیوں جاگ رہی ہو ابھی تک؟ وہ ٹھٹک کر رکا اور پھر قدرے ناگواری سے پوچھا۔ میرا نے ریموٹ سے ٹی وی بند کیا اور یوں ہی گلگیر کیفیت میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی ناگواری اسے کہاں محسوس ہوتی تھی؟ تمہاری منتظر تھی، اسے مدھم آواز میں معجب بتایا اور پھر سر جھکا لیا۔ رونا آ رہا تھا۔ اسے کیسے بتاتی کہ وہ میرٹ لسٹ میں بھی نہیں آ سکی؟ کتنی خواہش تھی اس کی کہ وہ اپنی پسند کی یونیورسٹی میں جاتی، لیکن سب کی قسمت آہل ولید جیسی نہیں ہوتی۔ خیریت؟ وہ متفکر سا پاس چلا آیا۔ آج وہ سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا، جس میں اس کا خوبرو سراپا مزید پروکار لگ رہا تھا۔ اب وہ اسے کچھ فاصلے پر کھڑا بغور اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ وہ پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ پچھلے دنوں میں تو ایسا کچھ نہیں تھا، وہ تو بہت خوش رہتی تھی،
البتہ اس کی حرکتیں عجیب مشکوک سی ہو گئی تھیں، جو اکثر اوقات اس کی چھٹیس کو بیدار کرتی تھی، لیکن وہ اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹک دیتا تھا۔ اس کا شرمانا، لجانا اور محبت بھری نظروں سے دیکھنا اسے عجیب کوفت میں مبتلا کر رہا تھا۔ اسی لیے وہ اب اس سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا، اگر کرتا بھی تو خود بخود لہجے میں ناگواری امڑ آتی تھی۔ وہ اس سے دانستہ دوری بنا رہا تھا، لیکن ایسے کہ اسے احساس نہ ہو، مگر وہ تھی کہ دن بدن اور دم بدم نہ صرف اس کا زیادہ احساس کرنے لگی تھی، بلکہ اس کا عجیب رویہ اب صاف عیاں ہونے لگا تھا، جسے وہ اب بھی جان بوجھ کر صرف اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹکتا رہتا تھا۔ اس وقت بھی وہ نہ چاہتے ہوئے رک گیا تھا، کیونکہ وہ بہت دکھی اور پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ کیا ہوا میرا؟ کچھ بولو بھی۔ وہ بالکل سامنے کھڑا پوچھ رہا تھا، اور وہ سر جھکائے کھڑی اپنے ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھائے ہوئے تھی۔ آہل کی پیشانی پر بل آ گئے۔ وہ پھر سے بچپن والی مرحا بنتی جا رہی تھی، وہ مرحا جو اسے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ وہ میرا میرٹ لسٹ میں نام نہیں آیا، وہ منمنائی۔ ایک پل کے لیے خاموشی چھا گئی۔ یقیناً اسے بھی دکھ ہوا تھا۔ مرحا کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ تو جو دوسری یونیورسٹی میں اپلائی کیا تھا، اس کا رزلٹ نہیں آیا ابھی؟ تو اس میں آ جائے گا نام، دل چھوٹا مت کرو۔ لیکن میں تو اس یونیورسٹی میں پڑھنا چاہتی تھی، میں نے یہاں پڑھنے کے خواب دیکھے تھے۔ وہ ایک دم سے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ خواب دیکھے تھے تو پڑھ بھی اچھی طرح لیتی۔ آہل نے پیشانی پر بل ڈالے سوچا، مگر کہا نہیں، اور سر جھٹک کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مرحا، پاگل مت بنو، کوئی بات نہیں۔ وہ ہمدردی جتاتا ہوا کچھ آگے ہوا اور اس کے چہرے کو ٹھوڑی سے تھام کر اوپر کیا، جو سر جھکائے مسلسل رو رہی تھی۔ وہ مزید رونے لگی تھی۔ یار کیوں رو رہی ہو؟ چپ کر جاؤ۔ آہل کے لہجے کی اپنائیت کا اثر تھا یا کچھ اور، وہ بے اختیار ہوئی اور فاصلہ مٹاتی اس میں سمٹنے کی جسارت کر بیٹھی۔ ابھی تو سر ہی اس کے سینے سے ٹکرایا تھا کہ آہل نے ناگواری سے اس کے کندھوں سے اسے تھام لیا۔ کیا ہو گیا ہے؟ خود کو سنبھالو۔ وہ عجیب طرح سٹپٹا کر پیچھے ہوا تو مرحا کو جیسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اسے ندامت بھری نظروں سے آہل کی طرف دیکھا، جہاں چند پل پہلے والی ہمدردی ناگواری میں بدل گئی تھی۔ وہ جو پہلے سے ہی مشکوک تھا، آج اس کی حرکت پر گڑبڑا سا گیا۔ مرحا کے آنسو تھم گئے تھے اور وجود مجسم ہو گیا تھا۔ جو بھی ہوا تھا بے اختیاری میں سرزد ہوا تھا، یا پھر اس احساس کے تحت کہ جیسی محبت کی آگ اس کے سینے میں بھڑک رہی ہے، ویسے ہی علاؤ مخالف کے دل میں جلتے ہوں گے۔ چند سیکنڈ کا جمود لاؤنج کی گھڑیال کی ٹن ٹن نے توڑا۔ 1 بج گیا تھا۔ وہ نادم سی پلٹی تھی جب آہل کا گمبھیر الجھا لہجہ پاؤں کی زنجیر بن گیا۔ رکو 1 منٹ۔ وہ رکی، مگر پلٹی نہیں۔ ہاتھوں میں ہلکی سی لغزش تھی۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ آہستگی سے پیشانی سہلاتے ہوئے الفاظ تلاش کر رہا تھا۔ سمجھ سے باہر تھا جو بات اس سے پوچھنا چاہتا ہے وہ کن الفاظ میں پوچھے۔ مرحا کا دل پوری شدت سے دھڑکنے لگا۔ دعا کے جملے کانوں میں گھلنے لگے۔ مجھے یقین ہے وہ بھی تمہیں پسند کرتا ہے۔ اس نے لرزتی پلکوں کو گرا لیا۔ آہل فاصلہ ختم کرتا ہوا اب بالکل پیچھے کھڑا تھا۔ مجھے کچھ دن سے تمہیں لے کر بہت الجھن ہو رہی ہے۔ اگر تم میری الجھن کی وجہ وہی ہے تو میں سمجھ رہا ہوں یہ سب بہت غلط ہے۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بولتا ایک دم چپ ہوا۔ میرا سر جھکائے مجرموں کی طرح کھڑی تھی۔ اسے چند سیکنڈ لگے اس کی خاموشی میں چھپی ہاں کو محسوس کرتے ہوئے۔ او میرے خدا! آہل نے اپنا سر تھام لیا۔ وہ اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھ کے یوں کھڑا تھا جیسے بہت بڑا نقصان ہو گیا ہو۔ یہ نقصان ہی تو تھا۔ وہ مرحا کی صورت میں اپنی بہت اچھی دوست کو کھو چکا تھا۔ وہ اس سے 2 سال بڑا تھا
اور اس عشق و عاشقی کے بارے میں نہ صرف بہت اچھے سے جانتا تھا بلکہ چڑھتا بھی تھا۔ اسے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ میرا اس سے یہ سب کرنے لگے گی۔ اس نے ایک جھٹکے سے میرا کے کندھے کو تھام کر اپنی طرف موڑا۔ یہ سراسر پاگل پن ہے میرا، خبردار اگر ایسا کچھ بھی سوچا تو، وہ پیشانی پر شکن ڈالے سخت لہجے میں کہتا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، جہاں جذبات ہلکورے لیتے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ تعصب سے اس کے کندھے ڈھلک گئے، لیکن اب اس کے سامنے کھڑا ہونا مشکل ہوا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور میرا ساکت و صامت وہاں کھڑی رہی۔ یہ سب کیا تھا؟ دماغ سمجھنے سے قاصر تھا، دل کو اعتبار نہیں تھا۔ کچھ لمحے وہیں کھڑی رہی، پھر مریل قدم اٹھاتی اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ ایک ساتھ بہت سے ٹوٹے خوابوں کی کرچیاں سمیٹنی بہت مشکل ہوتی ہیں۔ روح لہو لہان ہو جاتی ہے، دل زخمی ہو جاتا ہے اور دماغ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ اس کے بھی بہت سے خواب ایک ساتھ ٹوٹے تھے۔ یونیورسٹی میں داخلہ نہیں ہو سکا تھا اور آہل ناراض ہو گیا تھا۔ وہ کبھی اس طرح ناراض نہیں ہوا تھا جیسا اب کی بار ہوا تھا۔ اس بار وہ اس سے بات کرنا تو دور، اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ اس کے پاس اب کی بار منانے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ آہل چاہتا تھا کہ وہ اپنے دل سے یہ سب خیالات نکال دے، لیکن وہ اب مریض عشق کے کئی درجے پھلانگ چکی تھی۔ آہل کے لندن جانے کے دن قریب آ رہے تھے اور وہ پل پل تل تل مر رہی تھی، چھپ چھپ کر روتی تھی۔ اس بار دعا کو بھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ ویسے بھی اپنے امتحانات میں مصروف تھی۔ آہل کو منانے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ اس سے محبت ختم کرنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ وہ پژمردہ اور بیمار دکھائی دینے لگی۔ مزید کمزور ہونے کی وجہ سے جسم ڈھانچہ سا بن گیا تھا۔ سب لوگ یہی سمجھ رہے تھے وہ یونیورسٹی میں داخلہ نہ ملنے کی وجہ سے اتنی اداس ہے، سوائے آہل کے۔ الفت بیگم سے لے کر ردا تک نے اس کی دل جوئی کی، لیکن وہ اپنے اس خول سے باہر نہیں آ رہی تھی۔ راحت تو اس قدر پریشان ہوئی کہ اسے ماہر نفسیات کے پاس لے گئی۔ وہ واقعی ذہنی دباؤ کی بیماری میں مبتلا تھی۔ ڈاکٹر نے اسے ادویات دیں، لیکن وہ پھر بھی اس صدمے سے باہر نہیں آ رہی تھی۔ در حقیقت وہ آہل کی توجہ، ہمدردی اور دوستی کی اتنی عادی ہو چکی تھی کہ اسے اپنا سب کچھ مان بیٹھی تھی۔ اسے لگتا تھا آہل کی مسکراہٹ اس کا علاج ہے، اس کی گمبھیر آواز میں کی گئی باتیں اس کی روح کا سکون ہے۔ اسے لگتا تھا اس کی محبت اس کی زندگی کا حاصل ہے۔ عشق کا مرض بہت جلد اپنی آخری اور خطرناک سٹیج پر پہنچ گیا تھا، اور اس رات اس نے فیصلہ کیا کہ وہ آہل سے دو ٹوک بات کرے گی۔ گھڑی رات کے 11 بجا رہی تھی۔ الفت منزل کے زیادہ تر مکین نیند کی وادیوں میں کھو چکے تھے۔ اس کے کمرے میں ٹیرس کا دروازہ کھلا تھا۔ موسم بدل رہا تھا، اس لیے اب سردی کی شدت کم ہو رہی تھی۔ پورنم سی ہوا نہایت بھلی لگ رہی تھی۔ کھڑکیوں کے پردے دھیرے دھیرے ہل رہے تھے۔ وہ شب خوابی کے ڈھیلے سے سیاہ ٹراؤزر اور سفید رنگ کی آدھی آستین والی ٹی شرٹ میں ملبوس بیڈ پر رکھے سوٹ کیس پر جھکا ہوا تھا۔ پورا کمرہ بے ترتیب ہو رہا تھا۔ جگہ جگہ کپڑے اور کاغذات بکھرے ہوئے تھے۔ 2 دن بعد لندن کی پرواز تھی اور پیکنگ بہت کرنی تھی۔ آج کل سارا دن کاغذی کارروائی، پاسپورٹ کے کام اور خریداری میں گزر جاتا تھا، اس لیے پیکنگ کا کام وہ رات پر چھوڑ دیتا تھا۔ وہ اس وقت بھی پیکنگ میں مصروف تھا جب فون پر واٹس ایپ پیغام کی گھنٹی نے اسے متوجہ کیا۔ اس نے بھویں سکیڑ کر موبائل کو دیکھا جو بیڈ کے اطرافی میز پر رکھا ہوا تھا۔ میرہا کا نام دیکھ کر وہ تھوڑا چونکا۔ پچھلے 2 ہفتوں سے ان دونوں کے بیچ ہر طرح کی بات چیت بند تھی۔ دراصل وہ یہ سب جان بوجھ کر رہا تھا۔ وہ میرہا کو احساس دلانا چاہتا تھا کہ وہ یہ سب غلط کر رہی ہے۔ اسے اپنی دوستی ختم ہونے کا دکھ ضرور تھا، لیکن زیادہ غصہ اس کی بیوقوفی پر تھا۔ وہ اس کے لیے ایسا سوچ بھی کیسے سکتی تھی، جبکہ اس نے کبھی بھی اسے ایسا محسوس نہیں کروایا تھا۔ شاید اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ یہی سوچ کر اس نے موبائل اٹھایا اور پیغام کھولا۔
لیکن پیغام پڑھتے ہوئے اس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ پیشانی پر ناگواری کے شکن ابھر گئے۔ وہ پیغام میں اپنے عشق کا برملا اظہار کر رہی تھی، اپنی محبت کی شدت بیان کر رہی تھی، خود کو سمجھنے کی بھیک مانگ رہی تھی۔ آہل سمجھ نہیں آ رہا بات کہاں سے شروع کروں۔ ڈر لگتا ہے تم کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جاؤ، مگر تمہارے لندن جانے سے پہلے میں تمہیں سب بتا دینا چاہتی ہوں۔ اس رات تم نے جو بھی سمجھا وہ سب سچ ہے۔ میں نہیں جانتی لیکن کب، کیوں اور کیسے میں تمہیں چاہنے لگی۔ میرے دل کے جذبات تمہارے لیے بدل گئے۔ تم جب سامنے ہوتے ہو مجھے اور کچھ نظر نہیں آتا۔ میں نہیں جانتی یہ سب کیا ہے، شاید اسے محبت کہتے ہیں۔ اگر یہ سب محبت ہے تو مجھے تم سے شدید محبت ہو گئی ہے۔ پلیز مجھے غلط مت سمجھنا، میرے دل میں آج بھی تمہارے لیے وہی عزت ہے، مگر اب اس عزت کے ساتھ محبت بھی جڑ گئی ہے۔ پلیز تم مجھ سے یوں ناراض مت ہو، میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ تمہاری ناراضی میرے لیے بہت تکلیف دہ ہے۔ مجھے یقین ہے تم ہمیشہ کی طرح مجھے سمجھو گے، میری محبت کو سمجھو گے۔ مجھے تمہارا جواب چاہیے۔ لمبا چوڑا میسج تھا جسے وہ ٹھیک سے پڑھ بھی نہیں سکا کیونکہ دماغ کا پاڑا چڑھ گیا تھا۔ وہ پاگل پن کر رہی تھی اور اسے نہ جانے کیا کیا توقعات وابستہ کر بیٹھی تھی۔ اسے مرحا سے اس قدر نہ سمجھی اور بیوقوفی کی توقع نہیں تھی۔ اسے کیا بنانا چاہتا تھا اور وہ کیا بن گئی تھی۔ اتنی توجہ اپنی پڑھائی پر دیتی تو کیا سے کیا ہوتی۔ اس نے یہ سوچ بھی کیسے لیا تھا کہ وہ اسے پسند کرے گا۔ وہ ایک دم لب بھینچتا ہوا تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ آج اس کا دماغ بالکل درست کر دینا چاہیے۔ وہ دل میں تہیہ کیے اس کے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ وہ پوری قوت سے دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا۔ مرحا اپنے پلنگ پر ہاتھ میں موبائل لیے بیٹھی تھی اور دعا اپنے پلنگ پر نیم دراز غالباً نیند میں تھی۔ وہ جو دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے جوابی پیغام کی منتظر تھی، اسے یوں آنکھ بگولا کمرے میں کھڑا دیکھ کر گڑبڑا گئی۔ ہاتھ میں پکڑا موبائل بھی چھوٹ کر گود میں گر گیا۔ پیغام میں اتنا کچھ لکھ دینا اور بات تھی، لیکن اس کو یوں سامنے دیکھ کر دل حلق میں آ گیا تھا۔ ندامت دل کو دبوچنے لگی تھی، گال کانوں کی لو تک تپنے لگے تھے۔ کیا ہے یہ سب بکواس؟ وہ دانت پیستے ہوئے آہستہ آواز میں غرایا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سخت تھے، بھویں اکٹھی تھیں اور آنکھوں میں ناگواری جھلک رہی تھی۔ اس کا غصہ اور تاثرات دیکھ کر مرحا کی سانس اٹک گئی۔ تمہارے دماغ میں اتنی گندگی بھری ہے، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ سب خرافات تمہارے دماغ میں آخر آئی کیسے؟ اب کی بار اس کی آواز قدرے اونچی تھی، اس لیے غنودگی میں جاتی دعا کی آنکھ کھل گئی اور وہ بوجھل آنکھیں کھولتے ہوئے ششدر سی پہلے آہل اور پھر سفید پڑتے چہرے کے ساتھ بیٹھی مرحا کو دیکھنے لگی۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، یہ سب سوچتے ہوئے بھی۔ میں نے اسی لیے تمہیں بلانا تک چھوڑ دیا۔ وہ دعا کی پرواہ کیے بنا غصے میں بولتا چلا جا رہا تھا۔ مرحا کا دل سوکھے پتے کی طرح لرزنے لگا۔ اس کے الفاظ گویا تپتا لاوا تھے جو وہ اس کی سماعت میں انڈیل رہا تھا۔ اس کا لہجہ نکیلی نوک والا خنجر تھا جو دل کے آر پار ہو رہا تھا۔ ندامت، ذلت اور عزت نفس کی تذلیل کا کیا کچھ نہیں تھا جو اس وقت وہ محسوس کر رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ دعا پھٹی پھٹی آنکھوں سے دونوں کی طرف دیکھتی اٹھ بیٹھی۔ اس سے پوچھیں کیا ہوا ہے؟ محترمہ مجھے عشقیہ میسج بھیج رہی ہیں۔ آہل نے دانت پیستے ہوئے نہایت حدت امیز انداز میں مرحا کی طرف اشارہ کیا جو پل پل زمین میں گڑ رہی تھی۔ آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے ٹوٹ کر اس کی گردن پر گر رہے تھے اور اس کی کمر دوہری ہوتی جا رہی تھی۔ آرام سے بات کرو آہل، یہ تم کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ دعا کو اس کی بات پر اور لہجے پر حیرت سے زیادہ صدمہ ہوا۔ اوہ، تو تم بھی اس کے ساتھ شامل ہو۔ میں بھی سوچ رہا تھا اس کو اس معاملے میں اتنی دیدہ دلیری کیسے ملی ہے۔ آہل نے دونوں پہلوؤں پر ہاتھ دھرے تعصب سے گردن دائیں بائیں ہلائی۔ اسے لڑکیوں کی اسی ذہنیت سے چڑ تھی۔ وہ بہت جلد جذبات باندھ لیتی تھیں۔
اس کی بات سن کر دعا کا چہرہ بھی غصے سے سرخ ہو گیا۔ کیا مطلب تمہارا؟ میں بھی شامل ہوں۔ میں مرحا کو اچھے سے جانتی ہوں۔ تم جانتے ہو وہ تمہیں پسند کرتی ہے اور تم اسے… دعا نے روانی میں بات کر رہی تھی جب اس نے پیشانی پہ بل گہرے کرتے ہوئے ٹوکا۔ 1 منٹ، یہ سب کیا بولے جا رہی ہو؟ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ وہ غصے کو جتنا قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا، دعا کی باتیں سن کر مزید بھڑک گیا تھا۔ مرحا کا سر گھومنے لگا تھا۔ اتنی تذلیل کے بارے میں تو اس نے سوچا تک نہیں تھا۔ ایسا لگ رہا تھا ابھی سانس بند ہو جائے گی۔ آہل اس کی گڈ بک کے درجوں سے منہ کے بل گرا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور ٹیرس پر نکل گئی۔ دعا اپنے پلنگ پر سے اٹھ کر آہل کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ذرا برابر عقل ہے تم میں؟ گھر کے بڑے تم دونوں کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں، اور اگر ایسے میں وہ تمہیں پسند کرتی ہے اور اپنی پسندیدگی کا اظہار کر دیا تو بہت بڑا گناہ نہیں ہو گیا؟ کیا بڑے ہمارا رشتہ؟ یہ کیا فضول باتیں کر رہی ہو؟ تمہیں کس نے کہا یہ سب؟ وہ حیرت سے مستفسر تھا۔ اس پر آج ایک نیا انکشاف ہوا تھا۔ یہ سب سن کر تو اس کا سر گھوم گیا۔ امی اور راحت پھپھو نے تم دونوں کی شادی کا سوچا ہے۔ مرحا نے بھی جب سے یہ سنا تو وہ تمہارے بارے میں سوچنے لگی۔ اس میں اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ اٹس نیچرل۔ اور تمہیں بھی تو مرحا کو پسند کرتے ہو، تو پھر یہ اوور ایکٹنگ کس بات کی کر رہے ہو؟ دعا نے حیرت سے ابرو اچکائے۔ دوسری طرف آہل کی بھویں حیرت اور تعصب سے سکڑ گئیں، اور پھر اس نے سر تھام لیا۔ میں کوئی اوور ایکٹنگ نہیں کر رہا ہوں دعا۔ آئی سویئر مجھے ان سب باتوں کا پتہ تک نہیں ہے، اور آپ سب لوگ یہ کیسے سوچ سکتے ہو کہ میں مرحا سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو جاؤں گا؟ مرحا سے؟ اس نے دوسری دفعہ بات پر زور دیتے ہوئے ہتک امیز لہجے میں ہاتھ ہوا میں اٹھا کر گرائے، جیسے سب کی سوچ پر اسے افسوس ہوا ہو۔ کیوں؟ مرحا کیوں نہیں؟ افنان بھائی اور مایا کی بھی تو شادی ہو رہی ہے۔ بڑوں نے رشتہ طے کیا اور دونوں اتنے خوش ہیں، گھر والے خوش ہیں، مرحا اور تمہارے رشتے سے بھی سب خوش ہوں گے۔ انفیکٹ ہم سب یہی چاہیں گے۔ تم سب چاہو گے اور میرا کیا؟ میں مرحا کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اوکے، تو اب سوچ لو، کون سا کل شادی ہو رہی ہے؟ کیا فضول بول رہی ہو؟ مجھے مرحا جیسی لڑکیاں پسند نہیں ہیں۔ آہل نے ایک چور نگاہ ٹیرس کی طرف ڈالتے ہوئے آواز کو حد درجہ دھیما رکھنے کی صحیح کی۔ مرحا جیسی مطلب؟ دعا نے غصے سے دونوں پہلوؤں پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ انداز نہایت جارحانہ تھا۔ وہ چند سیکنڈ خاموش رہا اور پھر ضبط سے لب بھینچ کر جیسے غصے میں قابو پایا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، تم سب مجھے اور مرحا کو ایک ساتھ سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ اول تو مجھے لڑکیوں اور اس پیار ویار کے چکر میں کوئی دلچسپی نہیں۔ دوسرا یہ کہ مجھے مرحا جیسی دبو، ڈرپوک اور نالائق لڑکیاں کسی صورت نہیں پسند۔ وہ صفاق لہجے میں دو ٹوک بات کر رہا تھا۔ دعا نے گھبرا کر ٹیرس کے دروازے کی طرف دیکھا، کیونکہ اس بار وہ اپنی آواز کو دھیما رکھنے کی صحیح بھی نہیں کر رہا تھا۔ میں اگر اپنی زندگی کا ہر فیصلہ خود لے رہا ہوں تو تم لوگوں کو یہ بات بھی سمجھ جانی چاہیے کہ میں شادی بھی اپنی پسند کی لڑکی سے ہی کروں گا، نہ کہ جہاں آپ لوگ چاہیں گے وہاں بن جاؤں گا۔ وہ ہر لفظ چبا چبا کر نفرت آمیز لہجے میں ادا کر رہا تھا۔ خاموش کمرے میں اس کی آواز گونج رہی تھی۔ میں کبھی ایسی لڑکی کو اپنا لائف پارٹنر نہیں بنا سکتا ہوں جو یوں مجھ سے سہم کر کہتی ہو، بات بات پر روتی ہو، اس میں بابا کے علاوہ کسی سے بات تک کرنے کا کانفیڈنس نہیں ہے، اکیلی کہیں جا نہیں سکتی ہے، آج بھی اپنے لیے کوئی فیصلہ لینے سے پہلے ہر بندے کو پکڑ پکڑ کے پوچھتی ہے، بچوں جیسا بیہیو ہے۔ غصے میں سارا دید لحاظ بھلا کر مسلسل طنز میں لپٹے جملے ادا کر رہا تھا۔ رہی مما اور پھپھو کی بات، میں جاتے ہوئے ان کو بھی دو ٹوک الفاظ میں منع کر جاؤں گا۔ اگر ایسا کچھ بھی سوچ رہی ہیں تو مت سوچیں، اور اس پاگل لڑکی کو سمجھانے کی ذمہ داری اب تمہاری ہے۔ میں اب اس سے اس وقت تک بات نہیں کروں گا جب تک کہ اس کے دماغ سے یہ سارا خناس نہیں نکل جاتا۔ وہ یوں ہی صاف الفاظ میں زہر بھرے جملے بول کر باہر نکل گیا، اور دعا نے جب ٹیرس کے دروازے کی طرف دیکھا تو دھواں دھواں چہرہ لیے کھڑی مرحا کو دیکھ کر قدم وہیں جم گئے۔
اس نے ندامت کے مارے نظریں چرائیں اور پھر سر جھکا لیا۔